رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر عمل کا، ہر کام کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ اور رزلٹ بھی ہوتا ہے۔ پازیٹیو کام کا نتیجہ پازیٹیو، نیگیٹو کام کا نتیجہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایکویشن ہے جسے ہم حل کرتے ہیں، اگر اس میں ملٹیپلیکیشن ہے تو وہ چیز ملٹیپلائی ہوگی، رزلٹ جو ہو کر آئے گا وہ ملٹیپلائی ہو کر آئے گا۔ اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پلس کرنے کسی چیز کو تو پھر کیا ہوگا، رزلٹ پلس کی صورت میں آئے گا، مائنس ہے تو مائنس کی صورت میں آئے گا، اور اگر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو رزلٹ آٹومیٹکلی بات ہے کہ اس کی ڈیوائیڈیشن کے بعد جو رزلٹ بنتا ہے وہی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، انسان دنیا میں 2 طرح کے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے۔ ایک اور طریقے سے اگر اس کو لوں تو بات یوں بنے گی کہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے۔ اور یہاں ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اچھے کام کا نتیجہ یہ اچھا ہوتا ہے اور برے کام کا نتیجہ یہ برا ہوتا ہے۔ برائی کا انجام یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم اگر کوئی برائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ایک تو وہ برائی ہے جس کا نتیجہ ایٹ دا اینڈ ہمیں ملنا ہے، اور ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ کی ہوئی برائی یہ انسان کو خود کس طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے، آپ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ یا فرمائش کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی مدنی چینل نے آپ کے لیے یہ فورم اوپن رکھا ہے، آپ ہمیں کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے اپنی فرمائشیں بھی بھیج سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ انشاءاللہ الکریم تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کی ہم جو ہے وہ مبارک آیات جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 51 سے 151 اچھا 52 53 ٹھیک جی، 152 سے 154 تک انشاءاللہ الکریم آج ہم تلاوت سننے کی سعادت پائیں گے۔ انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن یہ شفا ہے، قرآن یہ نور ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بابرکت کتاب ہے اور بڑا خوبصورت ایک پیغام ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آئیے انہی مبارک آیات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ آئیے اب اس آیت مبارکہ آیت نمبر 152 کی تفسیر تعلیم القرآن سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نے فرماتے ہیں کہ ذکر نعمت کے بعد یاد الہی کی ترغیب، نعمت پر شکر کرنے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اور تسبیح اور استغفار کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں مغفرت، نعمت اور اپنا قرب عطا فرمانے کی صورت میں تمہیں یاد کروں گا، اور اطاعت و عبادت کے ذریعے میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، اور گناہ و نافرمانی کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اہم باتیں، نمبر 1، ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ زبانی، زبان سے ذکر کرنا، جیسے حمد، ثناء اور تسبیح و استغفار اور واعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت بھی اسی میں شامل ہے۔ قلبی، جیسے اللہ کریم کی نعمتوں اور اس کی عظیم شانوں کے مظاہر اور دلائل میں غور و فکر کرنا، علماء کرام کا شرعی مسائل پر غور و خوض کرنا بھی اس ذکر میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ساتھ، جیسے اعضاء سے قیام، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ عبادات کرنا، اور اعضاء کو اطاعت الہی میں استعمال کرنا اور انہیں نافرمانی سے بچانا، یہ اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عمومی فضائل اور ذکر کی تمام قسمیں اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 2، شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آیت مبارکہ کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر سے مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے، اس لیے ذکر اور شکر کے بعد صبر و نماز کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نفس پر دشوار کاموں میں سے صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ اپنی مدد و نصرت سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اور نماز کی برکت سے وہ معاملہ آسان اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اہم باتیں، نمبر 1، عقل و شریعت کے تقاضے کے مطابق کسی چیز پر نفس کو لگائے رکھنے یا کسی چیز سے نفس کو باز رکھنے کا نام صبر ہے۔ نمبر 2، صبر سے مدد لینا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر خود کو ثابت قدم رکھا جائے اور مصیبت پر واویلا کرنے سے بچا جائے۔ چونکہ نماز تمام عبادات کی اصل، اہل ایمان کی معراج اور صبر کرنے میں بہترین معاون یعنی مددگار ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں کا خصوصی ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔
نمبر 3، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں وسیلہ بناؤ، اور بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنانا عمدہ عمل ہے، خواہ نیک اعمال کے ذریعے ہو یا بندوں کے ذریعے۔ اس سے درس کیا ملتا ہے کہ نماز کی پوری برکتیں تبھی ملتی ہیں جب اسے ظاہری اور باطنی آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سجاد الجنان میں اس کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکوں اور منافقوں نے شہدائے بدر کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ شہید ہو کر دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، فقہ کی تعریف کے مطابق جو شہید ہو اس کے اوپر دنیا میں یہ احکام ہیں کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ کفن، اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے گا۔ اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں اسے دفن کیا جائے گا۔ نمبر 2، بعض شہداء وہ ہیں جن پر دنیا کے یہ تمام احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم یا سفر حج میں مرنے والا، اور جمعہ کے دن مرنے والا وغیرہ۔ احادیث میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ نمبر 3، شہید کو زبان سے مردہ کہنا اور دل میں مردہ سمجھنا دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ نمبر 3، شہید کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اسی لیے اس پر بہت سے شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ۔ فضیلت: شہادت کے بہت فضائل ہیں۔ موت کے فوراً بعد اللہ تعالی شہیدوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے اور ان کی روحوں کو رزق دیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی بعد وصال زندگی کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، جو مقام و مرتبے میں شہیدوں سے بالاتفاق کروڑوں درجے اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک کی برکتیں اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے اور ذوق شہادت بھی اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ مبلغین ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ نعت خوانان بھی ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا۔ نقیب بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ رحمان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب قبلہ خیریت سے؟ تشریف رکھیں ماشاء اللہ۔ نور عالم بھائی انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں پر سنائیں گے۔ ابھی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی نور عالم بھائی۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام کرم جو آپ کا سید ابرار۔ سبحان اللہ، مرحبا۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی کریمنا صلی علی محمد نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط صلی علی نبینا صلی علی محمد کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے اور جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے اور جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے جو
ہو جائے تمہارا، اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ اور جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، اور عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش رکھ دے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال پاک حضور، تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش رکھ دے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، اور غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسوں والا، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، تلا تو کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، تلا تو کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دے، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی
کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، اور تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، اور قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پڑھا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی لائٹ ہے جو ابھی ہم آن بھی کر سکیں اور آف بھی کر سکیں، ناظرین کو دکھا سکیں؟ جی، ایک ساتھ بند ہوگا، ایک ساتھ کھلے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک لائٹ جو ہے نا اس کو رکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ہاں ایک لائٹ رکھیں۔ یہ ذرا ایک پریکٹیکل دیکھیں، لائٹ ہے نا، لائٹ جب ہم آن کرتے ہیں تو یہ ایک دم سے آن ہوتی ہے، اور جب ہم آف کرتے ہیں تو ایک دم سے کیا ہوتی ہے؟ آف ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں اس کا ایک آپ کو پریکٹیکل ابھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کریں ابھی لائٹ بند کریں ذرا سیٹ کی، 3 باقی رہیں گے، ہاں ٹھیک ہے، جو 3 باقی ہیں وہ باقی رہیں، باقی تو بند کریں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے یہ شان مصطفیٰ کا بیان میں نے کرنا ہے اس کے بعد، تو وہ آپ ذرا دیکھیں وہ کیسے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں لائٹ ہوگی بند، اور ابھی کریں آن، یہ ابھی آن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ گھر پہ بھی آپ اگر کریں، بٹن دبائیں گے تو یوں بند ہوگا، اور بٹن دبائیں گے تو یوں کیا ہو جائے گا؟ لائٹ آن ہو جائے گی۔ لیکن آپ دن اور رات کو دیکھیں، یہ یوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے دن آ گیا اور ایک دم سے کیا ہو گئی ہے؟ رات آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دن آتا ہوا نظر آتا ہے اور رات جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح
رات آتی ہوئی نظر آتی ہے اور دن جاتا ہوا بھی کیا ہوتا ہے نظر آتا ہے. کبھی آپ مشاہدہ فرمائیے گا. ابھی یہ کچھ دن کی پہلے کی بات ہے, اسی پر میں بات کر رہا تھا, پتہ نہیں کس کے ساتھ کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں یہ دن جا رہا ہے اور ادھر سے دیکھیں رات کیا ہے آ رہی ہے. اسی طرح ہم حضرت چند بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا رہے تھے اور رات کو ہی ہم نکلے ہوئے تھے, تو فجر کے بعد کا شاہ صاحب جیسے صبح صادق کا ٹائم ہوا, تو میں نے اس ٹائم بھائی کو, چونکہ بالکل یوں بولیے کہ ایسا ایریا تھا, نہ آبادی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ہم سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, تو میں نے اس ٹائم میں نے کہا دیکھیے یہ دن آ رہا ہے اور رات دیکھیں ادھر کیا ہو رہی ہے جا رہی ہے, یعنی یوں نظر آتا ہے. تو یہ دن کے آنے اور جانے کا کیا ہے ایک طریقہ ہے. لیکن حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ تم چاہو کہ شب دن ہو, حضور آپ چاہیں کہ رات دن ہو, ابھی سرکار ہو جائے. ویسے تو اس نے آنا ہے اور جانا ہے, ایک پورا طریقہ ہے, سسٹمیٹک انداز ہے, لیکن آپ چاہیں تو ابھی سرکار ہو جائے. یہ شان رسالت مآب ہے. سبحان اللہ, رفعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں. اللہ کریم نے کمال کے معجزات اور کمال کی رفعتیں اور کمال کی شانیں رکھی ہیں, اور اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ ہم جیسوں کو ایسی شان والے محبوب کا امتی بنایا ہے. لک الحمد یا اللہ, اے اللہ تیرا شکر نے مرتبہ تجھ کو دیا, کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام مصطفیٰ کی قسم ہے. کلام الہی میں شمس و یا مرحبا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ذکر رسالت مآب کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے, حضور کی باتوں سے اللہ کریم ہمیں لطف حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے موضوع اور عنوان پر ہم آتے ہیں, برائی کا انجام. یہ تو نقیب عارف بھائی بچے کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ برائی کا انجام کیا ہے, برا ہی ہے. لیکن آخر وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا محرکات ہیں کہ بندہ یہ برائی کا انجام جو ہے یہ بھول جاتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جو برائی ہے وہ برائی ہے, جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے. لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے گناہ رسم و رواج کی وجہ سے بندہ کر جاتا ہے, یا دوستی کے ماحول میں کر جاتا ہے, اور کئی بار تو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ خیر ہے, یہ سارے ہی کر رہے ہیں, خیر ہے ہم نے بھی کر لیا. تو اب وہ سارے کر رہے ہوں یا ساری دنیا کر رہی ہو, جو برائی ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکی تو نیکی ہے اور برائی برائی ہے. ان کو پہلے کہ نیکی کو نیکی سمجھنا ضروری ہے, برائی کو برائی سمجھنا ضروری ہے. بہت مرتبہ انسان وہ کام کر جاتا ہے جسے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہے. تو اس کے لیے شریعت نے علم دین کی راہ کو رکھا ہے کہ شریعت سیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیز برائی ہے. اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ سیکھتے تھے کہ حضور نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرماتے تھے. اب وہ چاہے نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو تو وہ نہیں چھوڑنی چاہیے, گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو
وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو اسے دیکھے گا، گناہ کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ توجہ ہی نہیں کرتا، کئی بار ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، صحیح، اور اس کے درجے اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ صحیح، اور اسی طرح کئی بار بندہ ایسی بات کر دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ تو نیکی اور برائی ان دونوں کے کرائیٹیریے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر بندہ یہ کہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بعض دفعہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ برائی کا اس کے لیے انجام ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات سیدی ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ اچانک بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کو سکون نہیں آ رہا، اس کا دل جکڑا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے 3 وجوہات ذکر فرمائی۔ پہلی بات آپ نے کہا جب ایسا ہو نا کہ اچانک تمہارا دل بے چین ہو جائے تو تم اپنے اعمال میں غور کرو کہ تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ جیسے سیدی حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا جانور نافرمان ہو گیا ہے، اس پہ بھی میں غور کرتا ہوں کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ جب گناہ بندہ کرتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی رضا میں ہی تو دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ پہلی چیز یہ بندہ غور کرے کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا۔ دوسری چیز کہ جب ایسے بیٹھے بیٹھے دل بے چین ہو جائے تو وہ بندہ غور کرے کہ اس نے کسی مسلمان کا کوئی حق تو ایسا اس سے نہیں ہو گیا، کسی کی مال یا عزت میں اس سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، حق تلفی نہ کر دی ہو، اس میں غور کرے۔ اور تیسرا کہ اگر اس سے بظاہر ایسا پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، تو پھر اس کی پیٹھ پیچھے کسی نے اس کی برائی کی ہوگی، کوئی اس کی عزت خراب ہوئی ہوگی جس سے اس کی روح نے محسوس کیا ہے کہ اس کی عزت خراب ہوئی ہے، کہا کہ اس پہ تم صبر کرو کہ یہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو پھر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہوگا تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ تو اعمال میں غور و فکر، اور یہ قرآن باقاعدہ بندے کو دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو خود یہ بندے کو اپنے اعمال میں غور کرتے رہنا چاہیے، بلکہ وہ جو قطعی جنتی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بار بار بشارتیں ملتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دن بھر کے اعمال میں غور کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے صدقے سے بخشش ہو جائے یہ تو امید ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کہیں ہمارے عملوں کی وجہ سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے آپ نے نقیب عارف بھائی، اور اس کا علم بھی ہونا چاہیے برائی اور اچھائی کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا برائی کے بارے میں، حضور نے فرمایا، گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے، من حاق فی نفسک، جو تیرے دل میں کیا ہو کھٹکے وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے۔ تو گناہ سے اور برائی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، ارے سارے کر رہے ہیں، ملاوٹ ہے، تو بھائی یہ خالص کون بیچ رہا ہے؟ جی بیچ رہے ہیں، خالص بیچنے والے بھی اسی دنیا میں کیا ہیں، موجود ہیں، اور ان کے یہاں باری نہیں آتی۔ ارے آج کون جو ہے وہ بوری چاولوں کی پوری 50 کلو کی دیتا ہے، کوئی 1.5 کلو، کوئی جو ہے نا وہ 1.25 کلو کم ہی ہوتا ہے۔ اللہ، اور ایسا سارے ایسے نہیں ہیں، پوری دینے والے افراد بھی کیا ہیں، یہ موجود ہیں۔
تو وزن میں کمی نہ تو کسی جو ہے وہ اس کو کرنی چاہیے مینوفیکچرر کو، اور نہ ہی جو نیچے عملہ ہے ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات جو سیٹ ہوتا ہے اس نے تو انسٹرکشنز نہیں دی ہوتی کہ بھئی یہ وزن میں کیا کر دو، کمی بیشی کر دو، لیکن یہ جو نیچے طبقہ ہوتا ہے، مزدور غریب طبقہ جسے کہتے ہیں، یا مزدور طبقہ جسے جو ہے وہ کہتے ہیں، یا منشی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کو 50 کلو میں آدھا کلو مار دیں گے، ٹھیک ہے، کم کر دیں گے، یہ ہے، اس طرح سے کر کے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنے چاہیے. اس طرح ہاسپٹل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک دفعہ استعمال کرنی ہوتی ہے، 18,000 روپے کی چیز ہے، ایک ہی دفعہ استعمال کرنی ہے، لیکن کیا ہے بھئی اس کا ایک طریقہ ہے، اس کو سیکنڈ وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ پروہیبٹڈ ہے بھئی نہیں کرنا. لیکن کیا کریں گے، ادھر بھی کر لیا، ٹھیک ہے، ادھر بھی کریں گے تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، چلو 18,000 اس سے بھی لے لیے، 18,000 کیا کر لیے، اس سے بھی لے لیے. بھئی ہاسپٹل والوں کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ جو نیچے کا عملہ ہے یہی کیا کر رہا ہے، اپنی دہاڑی بنانے کے لیے اس طرح کی چکر بازی کر رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ بات ہم لے کے چلے تھے کہاں سے کہ آج کون یوں کرتا ہے. بہت سارے افراد ہیں جو کرتے ہیں، جو دین اسلام کی روح اور اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارا کام بھی یہ دلیل بنا کے یار سارے یوں کر رہے ہیں، ابھی ٹھیک ہے چل جائے گا تو ہم بھی چل جائیں گے. ہم نے یہ پیرامیٹر زندگی میں کبھی نہیں بنانا. ہم نے جو اسلام کا دیا ہوا انداز ہے اسی کو جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے، اور اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے شاہ صاحب یہ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسباب ہیں کہ لوگوں کے ساتھ برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہوتا؟ اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، برائی کرنے میں جو برائی کا انجام ہے اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ معلوم بھی نہیں ہوتا. تو سب سے بڑا جو اس میں سبب ہے نا، وہ علم دین کا نہ ہونا ہے، جہالت ہے. صحیح. اس کے تعلق سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آدمی کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا، وہ جہالت ہے. صحیح. کہ جب بندہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ پاک ناراض ہوگا، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، تو جب اسے علم نہیں ہوتا تو پھر وہ کام کر گزرتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک اس کا سبب ہے برائی کرنے کا کہ اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. دوسرا اس کا سبب جو ہے وہ ہے اللہ پاک کا دل میں ڈر نہ ہونا، خوف خدا نہ ہونا. خوف خدا نہ ہونا بعض دفعہ بندے کے دل میں، جب بندہ پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس طرح سے آگے بڑھتا رہتا ہے. تو جب اللہ پاک کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ برائیوں کے بارے میں، اس کے مختلف اسباب، اس میں تو 2 میں نے مین اسباب یہاں بیان کیے ہیں. اس میں ایک سبب بری صحبت بھی ہے. بندہ بری صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اور بری صحبت کا اثر لے کر بھی وہ برائیوں میں پڑ جاتا ہے. پھر ایک سبب اس میں والدین کا اپنی بچوں کی درست انداز میں تربیت نہ کرنا بھی شامل ہے. اب اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، اگر ہم ایک ایک پہ غور کرتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اس میں بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں کہ بعض دفعہ تو بندہ جانتا ہوتا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر کہ اللہ پاک نے اسے اس گناہ کو کرنے سے، اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے اور یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر معلوم ہو کر پھر بھی وہ گناہ کرے گا تو پھر اس کا کفر میں پڑنے کا خطرہ ہے. اللہ یعوذ باللہ. تو اب یہاں پر جب بندے کو علم نہیں ہے تو وہ تو جاہل ہے، تو اس کو علم سیکھنا چاہیے. مروی ہے کہ اللہ پاک نے جب جہالت کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا اسے کہ آ گیا تو جہالت پیچھے کی طرف چلی گئی. فرمایا پیچھے آ تو وہ آگے کی طرف چلی گئی. اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی مخلوق میں سب سے ناپسند جو چیز ہے وہ یہ جہالت ہے، اور میں اسے اپنی مخلوق میں بدترین لوگوں پر مسلط فرماؤں گا. جو بدترین لوگ ہوں گے، سرکش لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، ان کے اوپر یہ جہالت آئے گی. تو بندے کو چاہیے کہ ضروری ہے اس کے اوپر کہ وہ علم دین سیکھے. اتنا علم سیکھنا کہ بندہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے، یہ اس کے اوپر فرض ہے. اگر بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے مطابق وہ سیکھے. سب سے پہلے بندہ دنیا میں آیا ہے تو کس طرح سے وہ رب تعالیٰ کو ایسے راضی کر سکے، ایسے کون سے کام کرے جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے.
اس کو یہ تمام کام سیکھنے چاہیے. جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز اسے ہونی چاہیے. جب وہ یہ علم حاصل کرے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. اب یہ علم کہاں سے حاصل کریں؟ اس وقت اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ایک جو برائیوں کے معاملات ہیں اس میں ایک سبب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہے کہ بندہ سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ اپنے اس میں دن اور رات جو ہے وہ اس میں گزارتا رہتا ہے, اس میں لگا رہتا ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ بندہ ملوث رہتا ہے, تو پھر اس سے بھی وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کا بندہ استعمال کم کرے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, تو یہ بھی کہ بندہ برائیوں سے بچتا چلا جائے گا. سب سے بڑھ کر علم دین کا حاصل کرنا, بندہ علم دین حاصل کرے کہ بندے کے اوپر اتنا علم سیکھنا. اب ہمیں نیوز ہم نے جو بعض دفعہ جو نیوز اپڈیٹ آتی ہیں ان کو پڑھنا ہے تو انگلش زبان میں ہے, یا ہمیں جاب حاصل کرنی ہے تو ہم وہ زبان بھی سیکھ لیتے ہیں. دنیا کی کتنی مشکل زبان کیوں نہ ہو, اسپینش کیوں نہ ہو, فرینچ کیوں نہ ہو, انگلش کیوں نہ ہو, ہم وہ تو سیکھ رہے ہیں ہم جاب حاصل کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ مختصر سا عرصہ ہے جو ہم نے دنیا میں رہنا ہے. اصل زندگی تو اس کے بعد کی ہے, اس کے بعد پھر موت نہیں آنی, تو اس کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے. یہاں ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے, 30 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, ایوریج عمر 70 ایئرس ہے, 70 سال ہے. اب 70 سال ہم نے جو دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ہم ماسٹر کرتے ہیں, ہم دیگر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں, اپنی سافٹ اسکلز کو انہینس کرتے ہیں, ہم بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر برائیوں سے بچنا ہوگا, اور برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا. اور سبحان اللہ, اس وقت قربان جائیے شیخ طریقت امیل سنت پر, دعوت اسلامی پر, کہ انہوں نے علم دین سیکھنا سبھی کے لیے آسان کر دیا ہے. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ کے چھوٹے بچے ہیں, ان کو اگر آپ نے علم دین سکھانا ہے تو یہ بھی آسان کر دیا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ادارے قائم کیے ہیں, مدرسۃ المدینہ ہے, پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ ہے, دارالمدینہ ہے, پھر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم ہے, پھر دارالمدینہ کالج ہے, پھر اس کے بعد دارالمدینہ یونیورسٹی ہے. یہ سارے اس طرح کے ادارے بنا دیے ہیں کہ بندہ جہاں پر اپنے معاملات کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی بھی اس کی تربیت کی جاتی ہے, وہ عمل کے قریب بھی آتا ہے, جہاں سے وہ بندہ اپنے گناہوں سے بچتا ہے, بری صحبت سے بچتا ہے, نیک اعمال کا اس کو ذہن دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کی بڑی ٹف لائف ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, تو اس کا بھی دعوت اسلامی نے حل دیا ہے کہ آپ کے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کر دی ہیں. آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آپ بیٹھ کر علم دین حاصل کر لیں, آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں. آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو تفسیر صراط الجنان ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ مجھے کس چیز سے بچنا چاہیے, کون سا کام نہیں کرنا چاہیے. پھر فرض علوم بہت اہم چیز ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 24 گھنٹے میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں جا نہیں سکتا, میں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا, تو یہ بھی سہولت آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کو دی ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کا قیام کر دیا کہ آپ گھر بیٹھے آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں علم دین حاصل کر سکتے ہیں. تو علم دین یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم دین سے محروبی جو جہالت ہے یہ سب سے بڑا اس کا سبب ہے کہ بندہ پھر وہ گناہوں کے اندر پڑھتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ہمیں اس طرح سے علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کر لیا ہے تو پھر اللہ پاک کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے. اللہ پاک کا خوف حقیقت میں یہ ہے کہ بندہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے, ایسے کاموں کو چھوڑ دے اور ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے, اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرے. اب چاہے اس کی لوگوں کے سامنے ہو یا پھر وہ اکیلے میں ہو. ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو جو فرشتے ہیں اس کو مار پڑ رہی ہے, اس پر عذاب کے معاملات ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے آگے سے, کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا, کیا میں غسل نہیں کرتا تھا, کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ تو فرشتوں نے کہا تم سارے کام کرتے تھے, تم سارے نیک کام کرتے تھے, لیکن جب تم اکیلے میں ہوتے تھے تو تم گناہ کرتے تھے, اللہ پاک سے نہیں ڈرتے تھے اور تم گناہ کرتے تھے. تو اب ہم جب لوگوں کے سامنے یوں تو بندہ بعض دفعہ, اب ہماری دو کنڈیشن ہے, ایک ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور ایک ہم اکیلے ہیں.
جب بندہ علم دین حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو گناہ ہیں اس کا یہ انجام ہے، اور مجھے لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اور جب میں اکیلے میں ہوں، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا، تو بندے کو وہاں پر بھی پھر یہ سوچ آتی ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آج کل مدنی چینل کے ناظرین ایک برائی جسے یوں بولیں جو پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بغیر سود کے قرض نہیں ملتا۔ قرض کے اوپر میں اتفاق کی بات ہے، کچھ دن پہلے پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی ادام ذلہ نے اور دیگر مبلغین نے بڑی اس پر سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو فرمائی، قرض دینے کے حوالے سے، لینے کے حوالے سے، اس کے ثواب کے حوالے سے، احتیاطوں کے حوالے سے بڑی بات ہوئی۔ ہم جس پہلو کو ابھی لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سودی قرض لوگوں نے یوں بولیے کہ پیسہ کمانے کا جو ایک آسان طریقہ سمجھ لیا ہے وہ کیا ہے، ارے یار انویسٹمنٹ لگائیں گے، کاروبار ہوگا، نفع ہوگا نہیں ہوگا، کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا، پیسہ ہی نہ کہیں ڈوب جائے، انویسٹمنٹ ہی نہ چلی جائے، تو یوں سارا یوں لگ رہا ہے۔ تو یہ کیا کر دو کہ سود کے اوپر قرضہ دے دو، اس کو دے دو، سود پہ دے دو، بھئی اسے پروفٹ لے لو۔ آپ دیکھیں جو ہے نا شراب کی بوتل پر سرکے کا لیبل لگانے سے یا شربت کا لیبل لگانے سے شراب شربت یا سرکہ نہیں بنتی، یہ بات یاد رکھیے، حقیقت جب تبدیل نہیں ہوتی۔ ایک گھٹیا چیز ہے، اس گھٹیا چیز کے اوپر آپ اعلیٰ پیکنگ چڑھا دیں تو اس نے گھٹیا نے اعلیٰ سے نہیں بن جانا۔ نقلی شے پر اصلی مہر کو بندہ لگائے تو اس نے نقلی نے اصلی تو نہیں بننا، تو جو ہے وہ تو وہی ہے۔ تو اب سود کو جو ہے وہ کام جو کر رہا ہے اسلام کے احکامات کے مطابق یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ اس کو کوئی بھی نام اپنے پلے سے دے کے، کوئی بھی اپنے آپ کو منا کے جو ہے نا وہ آنکھیں جو ہے نا تھوڑا بند کر کے، وہ کہتے ہیں آنکھ آڑے کان جو ہے نا وہ کر لینا، یوں کر کے بندہ نکلنے کی کوشش کرے، تو یہ نکلنے والا کام ہے نہیں، اور سود سے اللہ بچائے۔ اللہ، میں نقیب عارف بھائی شہر کا نام نہیں بتاتا، یہ پنجاب کے ایک شہر کی بات ہے، تو وہاں ہم ایک دفعہ گئے شاہ صاحب قبلہ، تو مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا ہے، تو ہم ان کی عیادت کے لیے ثواب کی نیت سے جو ہے وہ گئے۔ نقیب عارف بھائی لکڑی کا پھٹا تھا اور اس کے اوپر بندہ کیا ہے لیٹا ہوا، نہ وہ ہل سکتا ہے نہ وہ جھول سکتا ہے، ایون کہ سر بھی نہیں ہلا سکتا، اللہ اکبر، یعنی یہ اس کی سچویشن تھی۔ بہرحال ان کے لیے جو ہے نا وہ عیادت ان کی بندہ بول بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ نہیں وہ جو ہم جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ بندہ بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا اثر اس کے چہرے پر کیا ہو رہا ہے، تاثرات سے مطلب معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہل نہیں سکتا۔ میں اللہ کو جان دینی ہے شاہ صاحب کی بلا، میں بڑا غمگین ہوا میں اس بندے کی حالت دیکھ کے۔ تو جب ہم وہاں سے نکلے نا تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ بھی دعا کریں، ان کے اوپر قرضہ ہے، ان کی یعنی وہ جو لوگ تھے خاندان کے لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا یہ دعا کریں جی وہ قرضہ بڑا ہے، تو جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کرے اللہ کا قرضہ اتار دیں۔ آمین، یہ بھی آمین ہی کرنی۔ تو بات یہ ہوئی کہ ان کے پاس زمین تو بہت ہے لیکن یہ اپنی زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جائیداد پراپرٹی ہے لیکن وہ کیا ہے، وہ پلجڈ ہے، یعنی سود پر قرضہ لیا، تھوڑا قرضہ تھا پھر وہ دیا نہیں، واپس نہیں ہو سکا، وہ چڑھتا 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 ساری ان کی اب پراپرٹی کو وہ کیا کرنے کے اوپر ہے، ہڑپ کرنے کے اوپر ہے، اور بندہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، جو ہے نا وہ 15 لاکھ کا قرض لیا ہوا 90 لاکھ بن گیا، اور پھر جب یہ جنہوں نے دیا ہوتا ہے نا جو مسکرا کے دیتے ہیں، فون کر کر کے پوچھتے ہیں چاہیے آپ کو، پھر جب یہ جو ہے نا وہ
ان کے لیے لفظ میں استعمال کروں یا نہ کروں چلے نہیں کرتا، یہ جب آتے ہیں لپیٹنے کے لیے تو پھر جو انداز ہوتا ہے نا وہ بڑا پھر خوفناک ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ برائی کا انجام پھر بندے کو کیا ہے سامنے نظر آتا ہے۔ پہلے لگ رہا تھا نا لے لیں قرض لے لیں، فون بھی آتے ہیں آپ قرض لے لیں، آپ کو لون چاہیے آپ لون لے لیں، اتنے مارک اپ پہ لے لیں، یوں کر لیں وہ کر لیں۔ ارے کیوں پریشان ہو، آؤ یہ قرضہ لے لو، بس اتنے مارک اپ پہ لے لو۔ ارے دے دینا بھائی، اتنی ٹائم میں دو گے تو کوئی مارک اپ بھی نہیں لیں گے تم سے، اتنا ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی۔ تو یہ جب رستے بندے کو ملتے ہیں نا تو پھر بندہ جو ہے نا وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، لیکن یہ پھر پاؤں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، چادر تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی صورت بعض کا جو بن جاتی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی پروسپیکٹو ہے، اس کو اگر شریعت کے پروسپیکٹو میں، دین کے پروسپیکٹو میں دیکھیں تو اسلام ہماری کیا اس حوالے سے رہنمائی فرما رہا ہے پیارے راشد نور بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی آپ نے دونوں پہلوؤں پر گفتگو کی تو میں بھی دونوں ہی پہلو کو لوں گا۔ ایک ہے کہ سود کھانے والے، سود لینے والے، اور دوسرا ہے سود دینے والے۔ دیکھیں سود جو دینے والے ہیں یا سودی جو کاروبار کرتے ہیں یا قرض دے کر اس پر اوپر پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کو گھیر کر لوگوں سے سود لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے میں جو سمجھتا ہوں جو ایک چیز دیکھی ہے، دو وجوہات ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو جناب کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ کوئی غلط تھوڑے کر رہے ہیں، جس طرح کاروبار ہوتا ہے یہ ہمارا ایک کاروبار ہے، تو کاروبار کے طور پر ہم ایک لے رہے ہیں، پروفٹ لے رہے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو کوئی چیز اگر 100 روپے کی چیز ہے آپ 200 کی بیچتے ہیں تو 100 روپے جو پروفٹ لے رہے ہیں نا جائز ہے، تو اسی طرح اگر ہم کسی کو پیسہ دے کر اوپر جو نفع لے رہے ہیں یہ بھی ہم تجارت کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا کنسپٹ ہے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ اس انداز سے تجارت کا نام دیتے تھے سود کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت ہے یہ تو کیا کہتے ہیں یہ سود جو ہے یہ تو تجارت کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ تو یہ جو ان کا کنسپٹ ہے نمبر ایک اس کو درست کر لینا چاہیے کہ سود ایک الگ چیز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی بات ہے، اور تجارت یہ ایک حلال چیز ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو، فرق کرنا ہو تو مفتیان اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہوں، تو مفتی صاحب سے ڈسکس کر لی جائے کہ حضور یہ میرا کاروبار ہے، یہ میں کام کرتا ہوں، تو اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں، انشاءاللہ کنسپٹ یہ کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود ہے لیکن اس کے انجام پر غور نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ یہ جو میں سود لے رہا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ انجام تو بندہ یہ سوچتا نا بھی سود دے رہا ہوں یا لے رہا ہوں، ارے دوں گا تو کام تو چل جائے گا، اتنا کچھ بھی نہیں ہونا، انجام پر تو غور ہی نہیں ہے نا جی۔ یہی سلمان بھائی یہ نا کہ جو بندہ سود لے رہا ہے، یعنی کہ سود جو مثال کے طور پر کسی کو قرض دے کر اس کے اوپر سود لے رہا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں ایسے افراد کی، تو اب ان کو بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 10 لاکھ دیا اس پر لاکھ روپے ملا، اس طرح لوگوں سے کر کے بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر بظاہر کچھ عرصے کے لیے یہ خوشحال ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے نہ صرف یہ دیکھتے ہیں بلکہ دوسرے افراد بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود جو لینے والا ہے، سودی کاروبار کرنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ آپ نے کہا کامیاب ہو جاتے ہیں، راشد نور بھائی ہم نے تو آج تک سود سے پلا ہوا کوئی جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا دیکھا نہیں۔ آپ نے کہا نا تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی کامیاب نہیں ہوتے حضور، ڈوبتے ہی دیکھے ہیں ہم نے، زمانے مثالیں موجود ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک بندہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کام شروع کیا، سلائی مشینیں جو ہیں وہ لگائیں اور یوں جو ہے نا وہ کام شروع کیا، مشینیں ہوئیں 102 ہوئیں، 2 سے 4 ہوئیں، 4 سے 6 ہوئیں، 6 سے جناب 10 ہو گئیں، 10 سے جناب 20 ہو گئیں، یعنی یوں کر کے نظام بنتا گیا، چلتا گیا، پروڈکشن ہوتی گئی، لوگ آئے۔ اب ان کو کسی نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سیٹ اپ ذرا بڑا لگائیں تو پھر جس طرح کی جا رہا ہے نا اسی اعتبار سے جو ہے نا یہ اوپر دوسری طرف بھی جائے گی۔ راشد بھائی انہوں نے یوں ہی سود پر قرض کیا کر کے
لے کر کے انہوں نے اپنا اس کو وسیع کر لیا. یعنی جو یہ چاہ رہے تھے اتنی مشینیں انہوں نے اور لگا لیں, بلڈنگ کھلی کر لی, بڑا نظام جو ہے بنا لیا. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, وہ جو پہلے 10-20 مشینیں تھیں نا, ان میں سے بھی ایک بھی نہیں رہی. یہ انجام جو ہے نا, یہ تو سلمان بھی وہ ہے جو سود لے رہے ہیں, یوں یعنی قرض کے طور پر سود لے رہے ہیں. میں بھی بات صرف ان کی کر رہا ہوں کہ جو ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, بظاہر جو فائدہ دے رہا ہے کسی کو لاکھ روپے دے کر, اس سے اوپر جو لے رہے ہیں کسی. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سود کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, یوں آپ کہہ لیں کہ جو سود کھا رہا ہے اس کو بظاہر کچھ دیر کے لیے محسوس ہو رہا ہوتا میرا مال کچھ بڑھ رہا ہے, میرے لیے کچھ آسانیاں ہو رہی ہیں, لیکن حقیقتاً وہ نقصان یوں کہ اس کے چین ختم, گھر میں بیماریاں اور بہت ساری خرافات کے ساتھ ساتھ اصل وجہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. درست فرمایا. سلمان بھی علماء فرماتے ہیں 2 جگہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. جی. ایک وجہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا, جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور دوسری وجہ جو قرآن میں بیان فرمائی گئی وہ کیا ہے کہ سود کھانے والا, فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. یہاں وہ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اس طرح سامنے آ جائے تو معاذ اللہ پھر وہ کیسے سکھی رہ سکتا ہے. اب دوسرے نمبر پر جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ جو تھوڑی دیر کی آسانی کے لیے سود لے رہا ہے کہ چلو میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی, یا میرا یہ کام بن جائے گا, یا میرا کاروبار کچھ بڑا ہو جائے گا, میں بچوں کے لیے یہ کر لوں گا. اور عموماً اگر دیکھا جائے کہ سود آدمی جو لے رہا ہوتا ہے, گھر نہیں بنا ساری زندگی, وہ جو اس طرح جھانسا دیتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, آپ کا گھر بنے گا, آپ کا پلاٹ آ جائے گا, آپ کے لیے یہ کاروبار ہو جائے گا, تو وہ سود اس انداز سے لے رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ خود رہنا نصیب ہوتا ہے, نہ بچوں کو. تقریباً دیکھی بالی باتیں ہیں کہ وہ بیچارہ اس طرح آ جاتا ہے کہ پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو سلمان بھی ہم نے بھی دیکھا ہے, بیچارے وہ مرنے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن موت نہیں آ رہی ہوتی, دنیا کے لیے نشانہ عبرت بن چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ سود کھانے والا جو ہے نا, اس پر بھی حدیث میں لعنت کی گئی, سودی تحریر لکھنے والے پر بھی حدیث میں لعنت فرمائی گئی, اور اسی طرح جو گواہ بنتے ہیں اس پر بھی لعنت, اور سود جو دینے والا ہے اس پر بھی حدیث میں لعنت. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جو بندہ اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو جائے, مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت سے دور ہونا, یہ بہت بڑی ایک ہلاکت کی بات ہے, بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور بالآخر انجام کار چاہے سود ہو چاہے کوئی گناہ ہو, انجام کار پھر وہی ہوتا ہے جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر انسان نشان عبرت بن جاتا ہے. اب دیکھیے فرعون بہت کر و فر والا بادشاہ تھا. جی کہا جاتا ہے اللہ پاک نے اس کو 400 سال کی حکومت دی, 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. اتنی زیادہ اللہ نے اس کو عزت دی, شہرت دی, مقام و مرتبہ دنیا کے اندر دیا. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کیا ہوا, انتہائی چلا گیا, حد تک کیا اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا, بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے اس نے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے, اتنا ظلم و ستم بڑا, تو پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا, جب اس نے ہمیں ناراض کر دیا, انتقمنا منہم, تو پھر ہم نے اس سے بدلہ لیا. پھر جب رب کی پکڑ آتی ہے, اللہ کی پناہ, جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں جو غلط کام کر رہا ہوں, میں جو کسی پر ظلم کر رہا ہوں, میں جو کسی کا حق دبا رہا ہوں, مجھے کون دیکھ رہا ہے, کس کو پتا ہے, زمانہ ماضی میں کیا تھا. وہ اس بات کو فراموش کر بیٹھتا ہے. وما کان ربک نسیا, تیرا رب بھولنے والا نہیں. اللہ سب جانتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی جانتے ہیں. رب بندے کو مہلت دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. اس مہلت سے جو فائدہ اٹھا کر گناہوں سے تائب ہو جائے, جو دوسروں سے معافی مانگ لے, اللہ کی طرف رجوع کر لے, سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. واہ واہ واہ, جو حقوق اس نے پامال کیے ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کر دیتا ہے, رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جب بندہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا, سرکشی پر اتر آتا ہے, تو پھر رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اتنی بات ہے, بڑی پیاری بات ہے ماشاءاللہ.
کسی شاعر نے کہا ہے کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند ہی پھوکوں میں پھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ فرعون جو تھا نا، اس کی کبھی آپ ہسٹری پڑھیں، یہ خسیس اور ایک ذلیل یوں بولی ایک آدمی تھا، چلتے چلاتے بڑھتے بڑھاتے علاقے سے جہاں پر یہ تھا ادھر لوگوں نے مار کوٹ کے جناب اس کا حال بحال کیا، وہاں سے لوگوں کے اس نے پیسے دینے تھے، وہاں سے جناب فرار ہوا، چلتا چلاتا کسی جناب گاؤں میں پہنچا، وہاں تربوز کی کاشت ہوتی تھی۔ یعنی پوری یہ جو اس کی ایک ہسٹری نا، اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ جناب وہاں سے اس نے سوچا تربوز گاؤں میں سستے ہیں، شہر میں جا کے بیچوں گا، وہاں سے لیے، چلتا چلاتا جس چوکی کے پاس گزرتا تھا وہاں وہ محصول لینے والے محصول مانگتے تھے، رقم اس کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک تربوز رکھ لیتے تھے۔ تو جب یہ پہنچا شہر کے اندر تو اس کے پاس سمجھ لیں کہ ایک ہی تربوز بچ گیا یا چند بچے صرف اس میں سے، تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ تو یہ فرعون کیا ہوا، قبرستان میں جا کے بیٹھا، یہ ولید بن مصعب بن ریان اس کا نام تھا۔ تو یہ وہاں جا کے قبرستان میں بیٹھا اور اس نے ہر مردہ دفن کرنے کے 5 درہم دینا شروع کر دیے کہ میں جتنے مردہ آئے دفن، بھئی میں بادشاہ نے مجھے تعینات کیا ہوا، 5 درہم دو گے تو بندہ یہاں دفناؤں گا، ورنہ بندہ نہیں دفنا سکتے یہاں پہ۔ تو لوگ 5 درہم دے کے مردے دفناتے تھے۔ تو یوں یہ پیسے جمع کر رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا کوئی عزیز مر گیا، تو وہ جب لوگ لے کر آئے تو اس نے وہی کام کیا، بھی بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے 5 درہم دو گے تو میں جو ہے وہ مردہ دفنانے دوں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو کون سے بادشاہ نے مقرر کیا بھائی تجھے؟ تو بادشاہ کا یہ تو عزیز ہے، پکڑا بادشاہ کے پاس لے کر کے گئے۔ تو پھر اس نے وہاں ایک پینترا بدلا۔ اس کی پوری ہسٹری ہم نے مدنی چینل کے ناظرین بیان کی ہوئی ہے۔ ایک پروگرام کیا تھا میں نے، اس کا نام تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اس میں یہ فرعون کی پوری ہسٹری ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اس کے شروع سے لے کر اس کے غرق ہونے تک جتنے احوال معاملات تفصیل کے ساتھ اس میں کیا کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی اوقات بھول گیا، اور جب اوقات بھول کر خدائی کا دعویٰ کیا تو پھر کیا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آج پڑا ہوا عبرت کی نگاہ، عبرت کا نشان جو ہے بنا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، لوگوں نے لوٹ کے کھا مارا ان فرائین کو کہ جن کے لیے، جن کو محفوظ رکھنے کے لیے، جن کی باڈیز کو اور جن کے ایسٹس کو پریزرو جو ہے وہ کرنے کے لیے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے گئے اور بڑا بڑا کچھ جو ہے وہ بنتا رہا۔ تو آپ اگر ان کی بھی جو ہے وہ ہسٹری اور تاریخ دیکھیں تو ان پر بھی چوروں ڈاکوؤں نے جناب کیا کر لی، رسائیاں حاصل کیں، لوگ لوٹ لاٹ کے جو ہے وہ لے گئے، کیا رہ گیا، کچھ بھی نہ رہا۔ تو دنیا یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو اس میں بندہ اتنی ہی تیاری کرے، اتنا ہی سامان رکھے جتنا یہاں پر کیا ہے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ بالکل بندے کو اپنی اوقات بھی یاد رکھنی چاہیے، اپنے یوں بولیے کہ اس سے باہر نہیں آنا چاہیے، اوقات سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو برائیوں والے کام ہیں جیسے سودی لین دین ہے یہ بھی نہیں کرنا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں، کچھ آپ کی کال لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سلمان بھائی، آج موضوع آپ نے اہم لیا ہے۔ نقیب بھائی سے یہ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ برائی کے انجام کے متعلق قرآن پاک میں کیا حکم ارشاد ہوا، اور برائی کے انجام کے متعلق دنیا اور آخرت میں اس کی کیا وعیدیں ہیں۔ اس حوالے سے کوئی قرآنی واقعہ اگر ہے برائی کے انجام کے متعلق تو وہ بھی رہنمائی فرما دے اور سنا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی گفتگو اس موضوع پہ ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کا تو جو مقصد بیان ہے وہ تو یہی بنیادی چیزوں کو ذکر کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ توحید، پھر رسالت کا بیان ہے، اور تیسرے نمبر پہ آخرت کے بیان کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں گناہوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ وعیدات کو بھی ذکر کیا گیا۔ جس طرح سود کا ذکر ہوا ہے تو سود کھانے والوں کے انجام کو ذکر کیا گیا، بے نمازیوں کے انجام کو ذکر کیا گیا، اسی طرح جو والدین کے نافرمان ہیں ان کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں تو انہی چیزوں کا بیان موجود ہے کہ جو نیکی کرے گا
اس کے لیے کیا ہے اور جو برائی کرے گا اس کے لیے کیا ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، جس کو پڑھیں تو اپنے اعمال پہ غور کرنے کا بہت زیادہ بندے کا ذہن بنتا ہے. آپ نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی وہ زمین پہ گر جائے، سجدے میں عبادت شروع کرے اور اپنے بڑھاپے تک وہ عبادت کرتا رہے، ساری زندگی ہی نیکیوں میں گزار دے، تو بھی قیامت والے دن وہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھے گا. اگر ساری زندگی عبادت میں گزار دی تو اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیکیاں کرنے کے وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے. بے شک اللہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، پکڑ بھی فرمانے والا ہے. تو اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عذاب ہے، ان دونوں کے درمیان میں بندے کو زندگی گزارنی ہے. نیکیاں کر کے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے خوف سے بچتے ہوئے گناہوں سے یہ زندگی گزارنی ہے. مرحبا. جی کون؟ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ حرام کمائی کرنے والے اگر یہ سوچ لیں کہ اس کا اثر ہماری اولاد پر، ہماری عبادات پر کیا پڑے گا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی شاہ جی قبلہ. سوال تھوڑا سا بتا دیں کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کمائی کرنے والے اگر یہ غور کر لیں کہ اس حرام کمائی کا ہماری اولاد پر اور دیگر کیا اثر پڑے گا، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، حرام کمائی کا اثر اس کی اولاد پر بھی پڑے گا اور اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے اوپر بھی اس کا اثر آئے گا. چاہے اب بعض دفعہ جیسے یہ سود کی بات چل رہی ہے، سود کے تعلق سے بندہ، یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں بعض دفعہ بندہ بڑا ہی معزز لوگوں میں بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس مرض کے اندر مبتلا نظر آتا ہے. تو اب اولاد تو پھر سیکنڈ ہے، اس بندے کے اوپر اتنی نحوست آتی ہے کہ علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ چھوٹے تھے، بتاتے جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی والد صاحب کی قبر پر روزانہ جایا کرتا تھا فجر کے بعد. کہتے ہیں میں ایک دن، یعنی رمضان مبارک میں، کہتے ہیں رمضان مبارک میں آخری عشرہ تھا، آخری عشرے میں کوئی دن تھا، کہتے ہیں اس دن بھی میں اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری کے لیے گیا اور وہاں جا کر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. جی کہتے ہیں میں اس دن بھی گیا. کہتے ہیں جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو مجھے کچھ آواز کانوں میں میرے آئی کہ بندہ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. کہ جب وہ آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ذرا رک گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ دیکھا تو وہ ایک آواز، وہ جو آواز آ رہی تھی بار بار رونے کی، چیخنے کی، تو وہ ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی. اللہ. اور جبکہ بظاہر اوپر سے جو وہ قبر تھی بالکل ایک نئی قبر تھی، بالکل فریش اوپر سے لگ رہی تھی، لیکن آواز اس قبر سے آ رہی تھی. کہتے ہیں میں اس قبر کے قریب گیا، آواز آتی رہی، یہاں تک کہ جب دن نکلا، روشنی ہوئی تو وہ آواز آنا بند ہو گئی. اتنے میں وہاں سے ایک شخص گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے جس شخص کا نام بتایا تو کہہ رہے میں بھی ان کو جانتا تھا، بچپن سے میں ان کو دیکھتا تھا، تو یہ ان کی قبر تھی. کہہ رہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو وہ شخص تھے کہ میں جن کو دیکھتا تھا کہ یہ نماز بھی جا کر مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، دیگر بڑے نیک کام کیا کرتے تھے. تو اب جب ان کے علاقے میں گئے، لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ نیک کام تو کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ سود پر رقم بھی لیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے. یہ کس طرح سے ہوا کہ جب وہ زندگی کے آخری عمر کے حصے میں پہنچے تو اب ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب تو تم کام بھی نہیں کر سکتے، اب تھوڑی سی جو رقم ہے اس میں تمہارا گزارا کیسے ہوگا، تو تم یہ رقم سود پر دینا شروع کر دو، جو تمہیں اس سے پیسے آئیں گے تم آرام سے اپنی زندگی گزار لو گے. تو اس وجہ سے انہوں نے سود پر پیسہ لینا شروع کر دیا. اب اس کی نحوست کیا ہوئی کہ ان کو مرنے کے بعد قبر میں ان کو عذاب ملنا شروع ہوا، جس کا انہوں نے سارا سنا. تو گناہوں کی نحوست تو
मतलब बच्चे तो बाद में आते हैं, उनका भी इस पर असर पड़ता है, लेकिन सबसे पहले खुद उस बंदे का इतना नुकसान होता है कि दुनिया के अंदर भी उसको जिल्लत और रुसवाई में उसको मिलती है और कब्र में जाने के बाद भी वो अजाब का मुस्तहिक होता है। अल्लाह की पनाह। जी कौन? रहमतुल्लाह, मेरा आपसे ये सवाल है कि दुनिया में बुराई करने वाला किस तरह अपनी जिंदगी को तंगी और बेसुकूनी में मुब्तला करता है, जवाब इनायत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। जी आमीन। देखिए, गुनाहों के अंजाम पर तकरीबन हमारी जो गुफ्तगू है कि दुनिया के अंदर भी यकीनन गुनाहों की नहूसत और इसके जो बद असरात हैं इंसान को मिलते हैं, और आखिरत में तो गुनाहों का अंजाम जो है वो इंसान के यकीनन कुरान और हदीस में उसके बारे में मालूमात दी गई है। और एक जो आपने बयान किया था नबी पाक अलैहिस्सलाम से, जब पूछा गया कि गुनाह क्या है, फरमाया अल्लज़ी हाक फी सदरिका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि जो तेरे दिल में खटके। तो अब गुनाह की एक सबसे बड़ी एक जो अलामत कह लें वो क्या कि दिल का सुकून इंसान का खत्म हो जाता है। जब इंसान के दिल का करार और सुकून ही चला गया तो नतीजा क्या होगा, इंसान को दुनिया भर की नेमतें दी जाएं तो ये नेमतें उसे खुश नहीं करेंगी। तो रब की नाफरमानी से दिल का सुकून चला जाता है, दिल का करार चला जाता है। और मैं समझता हूँ दुनिया में ये बहुत बड़ी नेमत है कि जिस बंदे को दिल का करार और सुकून मिले। दिल का करार और सुकून अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में, अल्लाह के जिक्र में है। और अल्लाह की नाफरमानी से रिज़्क में तंगी भी होती है, बरकत भी उठ जाती है, और इसके बद असरात न सिर्फ इंसान की अपनी ज़ात पर बल्कि इंसान की नस्ल दर नस्ल इसके असरात मुरतब होते हैं। एक छोटी सी बात है, छोटी सी मिसाल है, बात को समझा जा सकता है। आप देखिए, लोग आग जलाते हैं, जैसे बोटियां सीखने के लिए, बारबेक्यू करने के लिए क्या करते हैं, आग जलाते हैं और कोयले दहकाते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब वो कोयले जो है वो दहका देते हैं और उसके ऊपर जो है वो गोश्त रखते हैं, तो बोटियां जो होती हैं उनको तो ज़ाहिर सी बात है पकाना ही होता है, उनको तो हीट ज़्यादा ही जो है ना वो मिलती है। लेकिन ये कोयले दहकाने वाला भी क्या उस हीट से बचा रह सकता है या बचता है? नहीं। धुआं जो उड़ता है उससे बच पाता है? नहीं। तो चिंगारियां जो उड़ती हैं कोयले दहकाते हुए उनसे बच पाता है? तो ये फिर एक काम है। तो गुंबद की सदा है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। किसी के लिए गड़ा खोदने वाला ये किसी को गिराना चाहता है, लेकिन ये खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शहजादे को वसीयत करते हुए यही फरमाया था कि बंदा जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो ये अल्लाह तबारक व तआला इसी बंदे को उस गड्ढे के अंदर क्या करेगा, गिरा देगा। तो किसी के साथ बुराई करने के लिए साजिशों के जाल बिछाना और इस तरह के अंदाज बनाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सलमान भाई, एक छोटी सी बात अर्ज करूं, मिठाई बेचने वाला जो है जी, वो इसमें मिलावट करता है ये सोचकर कि मैं तो नहीं खा रहा, मिठाई मिलावट वाली मैं तो नहीं खाऊंगा। बेकरी वाला बिस्किट बनाते हुए इसमें मिलावट करता है ये सोचते हुए मेरे बच्चे तो नहीं खाएंगे। मछली बेचने वाला या कोई दूसरा कारोबार करने वाला उसमें मिलावट या धोखा देता है कि इससे मुझे तो नुकसान नहीं होगा। सलमान भाई, आप देखिए बुराई का अंजाम क्या होता है कि ये जो मिठाई बेचने वाला है घर जाते हुए बच्चों के लिए बिस्किट लेकर जा रहा होता है, बिस्किट बेचने वाला बच्चों के लिए मिठाई लेकर जा रहा होता है, गले सरे फल मिलाकर मिक्स करने वाला बेचने वाला ये कुछ और इस तरह की चीज लेकर जा रहा होता है। तो ये बुराई का जो एक निजाम है ना, जब आप किसी के साथ बुराई कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी तरह आप उसमें यूं मुलव्वस हो जाते हैं और उसके बद असरात, उसका नुकसान आपको और आपके बच्चों को भी पहुंच रहा होता है। अल्लाह बचाए। अल्लाह अच्छाई करेंगे तो अच्छाई का इंशाअल्लाह इसी तरह फवायद हासिल होते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह में अच्छा बनाए, लोगों को खैर पहुंचाने वाला बनाए। माशाअल्लाह, निगरान मजलिस मदनी चैनल हजरत मौलाना असद अत्तारी मदनी अदाम अज़िल्लहु हमारे साथ है। पेरेंटिंग का सेगमेंट है, आइए इसकी जानिब बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी असद भाई, पेरेंटिंग के उन्वान पर क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन। आज का जो मौजू है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत हुस्सास भी है, और वो ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत के दौरान उनके इमोशंस का, उनके जज्बात का ध्यान रखना
اور ان جذبات سے متعلق ان کی تربیت کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. ٹھیک. ایموشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں، جذبات کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے. انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی خوشی میں ہے، کبھی غمی میں ہے، کبھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، کبھی نروس ہے، کبھی احساس برتری کا شکار ہے، کبھی احساس کمتری کا شکار ہے، کبھی کسی خوف کا شکار ہے، کبھی کسی امید کا شکار ہے. تو جذبات کی ایک لمبی اور طویل لسٹ ہے، لیکن ان میں سے ہم چند کو یہاں پر ڈسکس کریں گے. اور بچپن ہی سے جو ماں باپ اپنی اولاد کے ایموشنز پر کام کرنا جانتے ہیں یا کرتے ہیں تو بڑے ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کو اگنور کیا جائے تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی آزمائش کا باعث ہو سکتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ پیرنٹنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پہنانا کیا ہے، اس کو کھلانا کیا ہے، اور چند مینرز کے ارد گرد جو ہے وہ ہماری تربیت مکمل ہو گئی، بلکہ ایموشنز اور جذبات یہ بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے. تو یہ سب سے پہلے تو ماں باپ کو خود اینالائز کرنا اور خود اس کی اویئرنیس کا ہونا یہ ضروری ہے. ایموشنز کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ غصہ یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک ایموشن ہے. اس کیفیت کا شکار بچہ بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے جو بچہ ایموشن، اینگر اس کو سیکھتا ہے تو وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. ایموشن کا ہونا برا نہیں، یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیں، اگر کسی بچے کو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ ایب نارمل ہے، غصہ آنا نارمل ہے. لیکن تربیت کس چیز کی ہے کہ جب غصہ بچہ کر رہا ہے تو وہ اس پر ریئیکٹ کیا کر رہا ہے. بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے غصے کے حالت میں کیے گئے ریئیکشن کو سیکھ رہا ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کو بتائے یا نہ بتائے. اب ماں باپ اگر غصے کے وقت والد کو بھی غصہ آتا ہے، والدہ کو بھی غصہ آتا ہے، اور اس سے کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن اس وقت ماں باپ جو آپس میں یا بچوں پر یا کسی غیر موجود غائب شخص پر اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ 2 سال کا 1.5 سال کا کم عمر بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا یا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ اس ریئیکشن کو ایڈاپٹ کر رہا ہے. اچھا، ہمارے اندر جو ایموشنز ہوں گے اور ہم غصے میں جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں بھلے ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، ہمارے بڑے یا ہمارے اطراف میں یا ہم نے جہاں پر بچپن گزارا ان میں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی ہم نے اس وقت دیکھی ہوں گی، اور وہ سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے سٹور ہو گئے، اور آج ہمارا مزاج بھی اس طرح کا ہو گیا. بچوں کے بارے میں تو یہ اسد بھائی، ان کو کیا سمجھ آئے گی، ان کو کیا پتا ہے، ابھی تو انہوں نے کیا جو ہے وہ گین کرنا ہے، کیا لینا، ابھی تو ان کی سیکھنے کی عمر ہی شروع نہیں ہوئی. اس طرح کی اگر کوئی بات کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ماں باپ یا جو بھی بڑا شخص ایسا کہتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے تو اس کی سمجھ کی کمی ہے. بچہ ہی تو ہے وہ جو سب کچھ سیکھ رہا ہے، اور وہی تو کومپل ہے جو آپ لگا رہے ہیں جس نے آگے جا کر پھول بننا ہے، یا وہی چھوٹا سا کانٹا ہے جس کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس نے آگے جا کر ایک جھاڑ بننا ہے. تو یہی وہ ٹائم ہے جو ایموشنز بچے کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ریئیکشن اس کا مختلف ہوگا. آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کا غصے کے حالت میں جو ریئیکٹ کرنے کا انداز ہے ظاہر ہے آپ کا مختلف ہوگا. بچہ آپ کی طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا، لیکن اس کے اندر ریئیکٹ کرنے کے جو ایموشنز ہیں، وہ جذبات وہ تو پیدا ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ جب بچہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات اور کروں. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، آج دیکھیں گھر میں بچے بھی ہیں، موبائل بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے نہیں ہیں اللہ ان کو عطا کرے، یہ بھی بڑی ایک بات ہے، موبائل عطا کرے. نہیں، بچوں کی بات، جن شادی شدہ لوگ بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، ان کی ایک اپنی حسرت ہوتی ہے، جن کی ہوتی ہے ان کے پھر الگ مسائل ہوتے ہیں. تو بعد موبائل بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچے کے پاس موبائل ہے، موبائل بچے سے لیا، ادھر بچے سے موبائل لیا، ادھر بچے نے منہ پہ تھپڑ مار دیا. یعنی آپ دیکھیں 2 سال کا بچہ ہے، اس سے اس کی ماں نے موبائل لیا، بچے نے کیا کیا، ماں کو تھپڑ مارا، اور ایٹ دا اینڈ یعنی فوراً جس طرح کہتے ہیں ایکشن کا ریئیکشن، تو ماں نے بھی کیا کیا، بچے کو آگے سے ایک تھپڑ جو ہے وہ ٹکا دیا. تو اب
क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, इसमें तो देखिए ज़ाहिर है कि बड़े को अपने आप को कंट्रोल में रखना है, माशाअल्लाह। और पेरेंटिंग का दूसरा नाम पेशेंस है। क्या बात कि माँ बाप जो है वो बच्चे की पैदाइश से बल्कि उससे पहले से कुछ आजमाइशों का सामना शुरू हो जाता है, और जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आपको सब्र ही करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप एक ऐसा नुकसान करेंगे कि जिसकी तलाफी फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वो मोबाइल लेने पर मारना हो, या किसी चीज़ के टूटने पर मारना हो, या उसके नंबर कम आए उस पर मारना हो, या किसी और वजह से मारना हो, तो मार जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसकी जो इजाज़तें हैं या जो उसकी सिचुएशन है वो बहुत कम है। लेकिन जनरली जब हम मार की बात करते हैं तो जैसे आपने मिसाल दी, तो ये एक बिहेवियर है, माँ बाप का बिहेवियर होता है, और वो फ़ौरन जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज ये कर रहे हैं तो इससे बच्चा ये समझ रहा है कि अगर कोई चीज़ आपके मिजाज के मुआफिक नहीं है तो आपको मारना ही है, तो वो फिर अपने बहन भाइयों के साथ करेगा, स्कूल में करेगा, या बड़ा होगा तो उसकी तरबियत चूँकि ऐसी हुई है तो वैसा ही करेगा। तो मार का जो नंबर है या मार का जो हमारी ज़िंदगी में हिस्सा है वो ना होने के बराबर है, और उसकी भी जो भी उसकी SOPs हैं वो अलग जुदा हैं। तो नॉर्मली जी एक रिलेटेड इसी से बात, आपने इमोशंस के हवाले से कहा कि वालिदैन औलाद के इमोशंस को जो है वो समझें और उसको अच्छे अंदाज में उसको हैंडल करें। एक जैसे माँ बाप हैं, मैंने किसी वालिद के लफ्ज मुंह से लफ्ज सुना, बच्चे का मूड नहीं है, यानी अभी क्या है, पढ़ क्यों नहीं रहा जी, अभी मूड नहीं है, खा क्यों नहीं रहा जी, अभी मूड नहीं है, सो क्यों नहीं रहा जी, अभी क्या है, ये मूड में नहीं है भाई, अभी इसका जो है ना बस मूड आउट हो गया इसका। तो ये इस तरीके से, यानी जाहिर सी बात है बच्चे ने तो एक अपने इमोशंस का इजहार जिस भी तरीके से किया है, अब ये पेरेंट्स उसको जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं या उसको जिस तरीके से डील कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, देखिए मूड तो ठीक है, बच्चे का होगा नहीं होगा, पढ़ाई का तो उसका कभी भी नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ों का कभी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों का कभी कभार होगा। तो हमने पिछले सिलसिले में बात की थी डिसिप्लिन की, सही, तो बच्चे को आपको डिसिप्लिन में लाना है, सही, यानी कि हर चीज़ अगर उसके मूड पर छोड़ देंगे तो वो फिर दूसरी तरफ ज़्यादा निकल जाएगा। हाँ, उसके मूड का ख्याल करना किसी हद तक ये अपनी जगह पर है कि हर वक्त ही आप उस पर सवार रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे का मूड पढ़ने का कब होगा, बच्चे का मूड सुबह फजर में उठने का कब होगा, बच्चे का मूड तो उन चीज़ों की, क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं है ना, वो खुद से तो कोई बहुत बड़ी चीज़ ज़िंदगी उसने अभी देखी नहीं, अभी तो शुरू किया है, तो बच्चे का मूड तो जाहिर है कि बहुत कम होगा उन चीज़ों की तरफ जो उसके मिजाज के मुआफिक नहीं। तो ये तो वालिदैन ही को देखना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मूड ना होने के बावजूद भी हमने उसको डिसिप्लिन में लानी है। अब बच्चे का मूड तो हर वक्त चटपटी चीज़ें खाने ही का होगा, वो कब कहेगा कि मुझे आप सादा सी ग़िज़ा खिलाएं जो उसके लिए लाजिम है, जी जो उसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है उसके नशो नुमा के लिए। तो मूड का कहीं कहीं ख्याल करना अच्छा है, लेकिन हर चीज़ उसके मूड पर छोड़ देना ये जाहिर है कि बच्चे के लिए नुकसानदेह है। बच्चे का बनेगा कैसे? बच्चे का मूड नहीं है तो उसका मूड बनाना भी तो पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी है। तो मूड अपने एतबार से ढालना, जैसे बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता तो अब उसका नमाज पढ़ने का मूड बनाने के लिए क्या करें? देखिए, अब इसमें तो उसकी एज पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब अगर वो छोटा बच्चा है तो जाहिर है कि उसको तरगीब ही दी जाएगी, लेकिन जैसे 10-12 साल का हो गया तो अब शरन लाजिम है कि उसको उठाया जाए और वो नमाज पढ़े। अच्छा, मूड बनाने में ज़ाहिर है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उसको फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, नमाज की अहमियत का जिक्र किया जाए। अच्छा, ये चीज़ें हम समझते हैं कि शायद जब तक ये 20 साल का नहीं होगा, तो जैसे कि सलमान भाई ने कहा था कि हम ये समझते हैं कि उसको क्या पता, तो भाई उसको कब पता लगेगा? और ये हमने कैसे तय कर लिया कि शरीयत ने एक चीज़ का हुक्म दिया है तो उसको पता ही नहीं होगा? तो ये तो एक अजीब सी बात हो गई। तो हम बाज़ औक़ात उसको अंडर एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं। और मेरा ये मानना है कि आज का 10-12 साल का बच्चा
30-40 साल पहले पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले में 8-10 साल एडवांस है। यानी जो चीज़ें हमें 20-22 साल में जाकर समझ आती थी, आज वो 10-12 साल के बच्चे को समझ आती हैं, और आप उसको बयान करें, यही तो तरबियत है। आज उसको फ़ज़ाइल बयान करें, और अगर उसके कोई नुकसानात हैं तो वो बयान करें, और इस पर बच्चे की तरबियत करेंगे कि देखें अगर आप ये करेंगे तो ये फ़ायदा है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका ये नुकसान है। अच्छा, ये मिस्टेक बच्चे की नहीं है, ये ज़हन माँ बाप ने कैसे बना लिया कि हम इसको कोई बात ऐसी कर ही नहीं सकते, तो वो फिर डिले हो जाएगा। तो उसको आप 8-10 साल के अंदर बिल्कुल उसके मूड बनाने के लिए जो भी तरगीब की चीज़ें हैं वो ज़रूर बयान करें, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो गुस्से की हालत में बच्चे ने क्या रिएक्ट करना है, बच्चे ने गलत रिएक्ट कर दिया तो वो बच्चा है, उसने क्या है, आप बच्चे नहीं, आप बड़े हैं, तो आप उसके साथ वो सलूक ना करें, बल्कि उस वक्त आपको कंट्रोल करना है। और इमोशंस के बारे में ये बात कही जाती है, और हम सबका प्रैक्टिकल भी है, इमोशन हमेशा आर्जी होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा गुस्से में रहूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा खुश रहूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सदा गमज़दा ही रहूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जब भी आपके साथ मिलूं तो मैं इतना पुरतपाक मिलूं कि मेरे अंदर बाहर से जो है ना शगुफ़े फूट रहे हों, मेरी कैफियत मुख्तलिफ होंगी। तो बच्चे को ये बात समझानी है और हमें खुद समझनी है कि इमोशंस हमेशा नहीं होते, क्या बात, इमोशंस आर्जी होते हैं। तरबियत ये है कि जिस वक्त वो ख़ास किस्म का इमोशन आप पर तारी हुआ, उस वक्त आपने अपने आप को क्या रिएक्ट करना है। तो बच्चे ने अगर मिस्टेक की है तो आप थोड़ा टाइम गुजरने दें, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, और बच्चा हमारे मुकाबले में जल्दी नॉर्मल होगा। हमारा गुस्सा देर पा हो सकता है, लेकिन बच्चे का गुस्सा भी और उसकी खुशी भी वो आर्जी होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। उसका हाफजा और याद रखने की जो सकत है वो हमारी जैसी नहीं है। तो जैसे ही वो नॉर्मल हो, अब यहाँ पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब वो इस समझ को है कि आपकी बात वो समझ रहा है, तो आप उसको बिठाकर उस गुस्से की कैफियत के बारे में उसकी तरबियत करेंगे, उसको आप समझाएंगे कि बेटा देखिए ये हुआ था, लेकिन आपने ये किया, इसका ये नुकसान है। अच्छा, एक दफ़ा समझने से ऐसा नहीं है कि उसको गुस्से पर कंट्रोल करना आ जाएगा, वो हमें 40 साल में नहीं आया तो बच्चे को कहाँ से आ जाएगा। तो जब आप भी लर्निंग मोड में हैं और आप आज सीख रहे हैं, दुनिया के अंदर सलमान भाई सिर्फ एंगर मैनेजमेंट के लिए लोग लाख रुपया देते हैं और 6 घंटे का लेक्चर सुनते हैं, और उनकी उम्रें क्या होती हैं, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई जो है वो बहुत बड़ा उस्ताद है, कोई बहुत बड़ा जो है वो बिजनेसमैन है, लेकिन लोग सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं कि यार हमने बचपन में नहीं सीखा, तो भाई एंगर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो भाई जब वो 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में जाकर सीख रहे हैं, तो आपका बच्चा तो 8-10 साल का है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको मैंने एक दफा समझाया कि ये सब हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू जब तक बच्चा बच्चे की तारीफ के अंदर आ रहा है और आपके अंडर में है, तो आपको कंटिन्यूसली उसको गुस्से की हालत में उसके इमोशंस को खुद समझना है और फिर उसके मुताबिक उसको समझाना है। अच्छा, फिर जब हम गुस्से की बात करते हैं तो माँ बाप के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसके गुस्से के वक्त उस रीज़न को तलाश करें कि ये गुस्से में क्यों आ रहा है। अब यकीन करें कि जब मैं इस पे पढ़ रहा था तो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आईं कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई आपने काम किया है या उसको बाउंड करने की कोशिश की है तो उसको गुस्सा आया। बहुत मर्तबा उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन ग़िज़ा की कमी की वजह से है। भाई उसको भूख लगी हुई है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको माहौल नहीं मिल रहा। अच्छा, जहाँ पर बच्चा सो रहा है वहाँ पर जैसा टेम्परेचर उसके लिए मुनासिब होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बच्चे के गुस्से की वजह उसके बेड का मुतवाज़िन ना होना है, उसका तकिया ठीक नहीं है, उसको जो माहौल मिला हुआ है स्कूल के अंदर उसके साथ किसी बच्चे ने कोई मिसबिहेव किया है तो वो घर आकर चिड़चिड़ा है। तो एज ए पेरेंट आपको ये गौर करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न। वो गुस्सा एक नतीजा भी हो सकता है किसी और सबब से, किसी और चीज़ का। तो आपको ये देखना भी है कि बार बार ये गुस्से के अंदर है, इसके अंदर चिड़चिड़ापन है, तो उसकी वजह क्या है। तो अगर इन सब चीज़ों पर आप गौर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रियलाइज़ भी होगा और आप उसके जो इमोशंस हैं उसको समझने में और दुरुस्त करने में कामयाब हो सकेंगे। क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है, सुभान अल्लाह।
یہ مدنی چینل دیکھیے الحمدللہ والدین کو بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس اعتبار سے آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کے یوں بولیے کہ ان کو گروم کر کے ان کے یوں بولیے کہ جو ان کے اندر کوئی فالز ہیں یا کوئی خرابیاں ہیں ان کو کس انداز میں دور کر کے اپنی اولاد کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس پورے معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو اور ایک کمپریہنسو اور ایک اچھا ریلیجیس یوں بولیے کہ فرد جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ اسد بھائی نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. اور میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین بحیثیت باپ میرے بھی 4 بیٹے ہیں, میں نے بھی اس سیشن سے الحمدللہ سیکھی ہے. اور ایک بات جو اسد بھائی نے آج کہی, آج کے یوں ساری گفتگو میں مجھے بولیں یوں لگی کہ ہر شے پر جو بھاری بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر والد ہیں تو پھر آپ ماں باپ ہیں تو یہ پیشنس کیا ہے, یہ آپ کا زندگی کا کیا ہے ایک حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اولاد کو بعض اوقات برداشت بھی کرنا ہوتا ہے, سمجھانا بھی ہوتا ہے, بتانا بھی ہوتا ہے اور ایک اچھے انداز میں لے کر کے چلنا ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اسد بھائی, اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب بغداد شریف سے ماشاءاللہ ساتھ ہیں ہمارے, اور آپ ان کی جو ہے وہ زیارت بھی کر رہے ہیں اسکرین پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ تمام احباب؟ الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب میں تو اپنا ہی بتا سکتا ہوں, باقی تمام احباب اپنا اپنا بتائیں بھائی. ویسے ٹھیک ہی لگ رہے ہیں سارے الحمدللہ. ویسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قبریں اوپر سے برابر نظر آتی ہیں لیکن اندر کے معاملات ہیں مختلف ہوتے ہیں, تو لوگ بھی بعض اوقات جو ہے وہ برابر نظر آتے ہیں لیکن انر فیلنگز کیا ہوتی ہیں مختلف ہی ہوتی ہیں. اللہ حافظ سلامتی عطا فرمائے. ہر مسکراتا چہرہ اندر سے بھی مسکرا رہا ہو تو یہ ضروری بہرحال نہیں ہوتا. چلے یہ تو ایک دوسری بات تھی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور ہمیں ہر حال پہ اللہ تعالیٰ سے کیا رہنا چاہیے, راضی رہنا چاہیے. اللہ ہمیں ایسا بنائے. جی شاہ صاحب کہاں شاہ صاحب جلوہ فرمائیں. آپ تو مجھے لگتا ہے کسی گلی میں بیٹھے ہوئے, گلی میں بیٹھے ہوئے, کہاں بیٹھے ہوئے؟ نہیں گلی میں تو نہیں, ایک یہ پل ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار کے راستے میں, یعنی احاطے میں ہی آتا ہے یہ. تو یہاں سے حاضری دے لوں اور پروگرام میں حاضر ہو جاؤں. ماشاءاللہ پروگرام آج موضوع بڑا اچھا چل رہا تھا, تو مجھے اسی ٹاپک سے نا ریلیٹڈ ایک واقعہ میرے نظر سے گزرا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کا ایک غلام تھا, حبشی غلام, بڑی محبت کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابھی الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل احاطے میں ہی حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. واقعہ اس طرح ہے کہ غلام بڑی محبت کرتا اور بڑی عقیدت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش آتا تھا. شامت اعمال کے ایک مرتبہ اس نے نا چوری کر لی. جب چوری کی تو پھر برائی کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب مقدمہ آیا تو حکم یہی تھا کہ جو شریعت کا حکم ہے تو وہی سزا اسے دی گئی. جب شریعت کی اسے سزا نافذ ہوئی اور واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے, جب جا رہا ہے تو راستے میں سلمان فارسی اور ایک اور ان کے ساتھی ملاقات کرتے ہیں اور پوچھا کہ کیا ہوا. کہا کہ یہ میں نے چوری کر لی تھی اور اس کی یہ سزا ملی ہے. کہا کہ یہ سزا کس نے دی؟ بڑی عقیدت سے اس نے اس عالم میں نام لیا. کہا کہ مولا المسلمین ہے, امیر المؤمنین ہے, زوج بطول ہے, کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ ایک تو تمہیں سزا مل گئی, تم بڑی عقیدت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی تم لے رہے ہو, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ میں کیوں نہ نام لوں عقیدت اور محبت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا جرم تھا مجھے اس کی سزا ملی ہے, مگر وہ تو انہوں نے حق پہ فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ معاملہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت علی نے اس کو بلایا. اب ہے تو بڑے سخی ہیں, سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ بھی ہیں. تو جب حضرت علی کے پاس یہ معاملہ آیا, انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس غلام نے بڑی عقیدت سے نام لیا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور رومال چڑھایا ہاتھ پر نا, اور کچھ پڑھا. جیسے ہی کچھ پڑھا تو پھر ایک آواز آئی کہ اس کا رومال ہٹا دیں. جیسے ہی رومال ہٹایا تو ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا. تو یوں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حیدر کرار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو ایک تو شریعت کی حد نافذ ہوتی تھی، وہ شریعت کی حد بھی نافذ کر دی، اور پھر اس غلام کا یوں کہیں کہ بھرم بھی رکھ دیا. تو مولا کائنات کی یہ ہستی ہے کہ ان کے دربار سے یوں کہیں کہ خالی کوئی جاتا نہیں ہے. عقیدت اور محبت کا اللہ کرے کہ اظہار ہو جائے، اور مدنی چینل کی جتنے بھی ناظرین ہیں اللہ کرے کہ وہ بھی یوں ہی ہم سب محبت کا اظہار کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ محبت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گی انشاءاللہ، ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرے گی انشاءاللہ. چلو بڑا زبردست واقعہ سنایا، اور اس پر میں اسد بھائی آپ سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں وہ جو آدمی تھا جس سے ایک برائی سرزد ہوئی، سزا بھی اس کو مل گئی، اس کے بعد اسے اپنی برائی کا احساس ہو جانا اور سزا مجھے ملی ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے، چونکہ برا کام کیا ہے تو سزا بھی ہے. اب جو آگے اس نے قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے، تو اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی برائی سے بیزاریت والا معاملہ ہے، اور آئندہ کیا ہے ایک اچھا معاملہ اختیار کرنا ہے. اور پھر دوسرا جو جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ جو محبت کا اظہار فرمایا، بھئی سزا ملنے، جس نے سزا دی ہے اس کو برے الفاظ دینے کی بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آگے کیا، تو پھر وہاں سے کرم بھی ہو گیا. وہ تو جو جناب علی المرتضیٰ ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کرم فرمایا. آج کے اگر ہم زمانے میں دیکھیں تو بندہ کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے، وہ کرائم کمٹ کرنے کے بعد بندے کو ایک سزا بھی ہوتی ہے، تو اس پہ کیا تھا یہ فیصلہ جو ہوا ہے، یہ تو فیصلہ ہی جو ہے نا وہ یہ انصاف ہی نہیں ہوا میرے ساتھ. یعنی جس کے خلاف فیصلہ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیا ہے، انصاف ہی نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، مجرم جو ہے وہ اپنے جرم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سینٹرل جیل حیدرآباد میں پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا، زندگی پروگرام، قیدیوں کی زندگی. تو اس میں وہاں کے ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ سے انہوں نے کہا کہ قید خانے جیل کا ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہر مجرم اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، بے قصور ہوں. اس پر آپ کیا گفتگو فرمائیں گے کہ ایک تو برائی کی ہے، پھر اس برائی کا احساس بھی نہ ہونا، پھر اس سے بچنے کے لیے آئندہ ایفرٹ بھی نہ کرنا، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں اس واقعے میں تو اس کی سعادت مندی ہے جس نے اپنی اس سزا کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ایکسیپٹ بھی کیا، اور دل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی اس کے باقی رہی اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا. ایک تو یہ پہلو ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک محبت کا پہلو غالب رہا. دوسرا، نارملی آپ نے بجا فرمایا کہ خواہ وہ جیل کا مجرم ہو یا کسی ادارے کا مجرم ہو یا کسی بازار میں کسی سے مسٹیک ہو اور وہاں کی یونین والے کسی کو لے کے بیٹھے، تو نارملی جرم جو ہے وہ کم ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ ہوتی ہے، وہ یا تو نہیں ہوتی یا بندہ اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا. تجزیہ کرنا، کسی بھی چیز کا تجزیہ کرنا، مجھے اگر سزا ملی ہے تو اگر میں اس کا نیوٹرل ہو کے تجزیہ کروں تو میں یہ ریئلائز کروں گا کہ ہاں میری مسٹیک تھی، مجھے سزا ملی. تو ایک تو یہ سوچ کی کمی ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے. دوسرا، اس میں دوسرے پہلو کو بھی یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سزا دینے کا انداز وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سزا سے پہلے جو تقاضے ہیں وہی پورے نہیں کیے. اگر ہم نے سزا دینے سے پہلے اس کی مسٹیک، اس کی غلطی کو صحیح طور پر صحیح وقت میں بیان کیا ہو کہ دیکھیں آپ سے مسٹیک ہوئی، مسٹیک کیوں ہوئی، کیونکہ اصول یہ تھا، آپ نے اس اصول کی خلاف ورزی کی، آپ کو فلان دن بھی سمجھایا گیا تھا، آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا، آپ پھر بھی نہیں سدھرے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ اب جا کر ہم نے اس سزا کا نفاذ کیا ہے. تو یہ جو پروسیجر ہے نا، یہ بہت جگہ پر مسنگ ہوتا ہے. جب آپ اس پروسیجر کو مسنگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے. اور اگر حتی المقدور جو کرنے والا ہے، جو سزا کو نافذ کرنے والا ہے، وہ ان تمام پہلوؤں کو مکمل کرے تو میں یہ پھر بھی نہیں کہوں گا کہ ہر مجرم اپنے جرم کو ماننا شروع کر دے گا، لیکن اس کے جو امکانات ہیں وہ ذرا بڑھ جائیں گے، اور اس سے وہ معاشرے کے اندر کسی بھی جگہ کا شخص ہوگا تو اس کا جرم کا اقرار کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو اگر ہم ان چیزوں کو پورے طور پر کریں. اچھا، پھر اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی ہے، یعنی کہ ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے اور فیصلہ کرنے کے بعد
उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी थी कि लोगों का हुस्न ज़न था आपके बारे में कि ये जो फैसला कर रहे हैं तो इसके अंदर इनकी कोई नफ्स का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि इनकी पर्सनैलिटी, उनका किरदार, उनका कद, उनकी जो शान है वो इतनी अजीम और बड़ी थी कि उस शख्स ने एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ जो हुआ वो दुरुस्त हुआ। अच्छा, अब कहीं पर भी फैसला करने वाले का अगर ये कद ही नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ही ये डेवलप नहीं हुई, वो पहले ही जालिम मशहूर है, पहले ही बद अखलाक मशहूर है, पहले ही उसके जो है वो झंडे चढ़े हुए हैं, तो अब वो जो फैसले करेगा और तकाजे भी पूरे नहीं करेगा तो फिर कोई थोड़ी कहेगा मैं बाप आपने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया है, मैं इसका 100% हकदार था। तो दो तरफा है, दोनों तरफ से अगर माहौल बेहतर हो तो फिर इंशाअल्लाह जो मुजरिम है वो अपने जुर्म को समझने में भी कामयाब होगा। बहुत खूबसूरत बात की असद भाई। मुझे असद भाई एक चीज़ जो है ना आपकी बात से याद आ गई, और आपने बात प्रैक्टिकल बात की है, बहुत सही बात कही है। यूं ही एक प्रॉब्लम था किसी का, वकील उन्होंने हायर किया, वकील हायर किया और पहली ही पेशी में यूं समझ लें कि 50% काम हो गया। सही। बंदा जो है ना वो हैरान हो गया कि भी अच्छा था, भी बेकसूर भी था, ये भी साथ में बात है, तो काम हो गया। तो वहां जो है ना उसे कहा जा रहा था भी तुम्हें 6 माह लगेंगे, आनियां जानियां जो है ना लगती रहेंगी, और भाई आप तैयारी कर लें, यूं हो जाएगा, खर्चा भी साथ में बताया गया। लेकिन वो 50% काम पहली पेशी में हुआ। तो वो जब हैरान हुआ तो उसे वहां कोर्ट में एक बंदे ने कहा, उसने कहा कि असल में जो वकील आपने हायर किया है ना, इस वकील की पहचान ही ये है कि ये झूठा केस लेता ही नहीं है। सही, शोहरत उसकी शोहरत ही ये है, और वो ये नहीं लेता। सही, यानी इसने जब जज के पास जाना है ना तो पहले ही 30% तो यही पता चल जाना कि जी ये साहब आए हैं, सो इट्स मींस कि ये कोई गिल्टी पर्सन का वकील बन के, यानी किसी मुजरिम को बेकसूर साबित करने के लिए ये नहीं आया, बेकसूर कोई बेकसूर साबित करेगा। तो मुझे इससे बड़ा सुनकर जो है ना वो लगा कि आप देखें माशाल्लाह, आप भी वो जो आपने बात फरमाई कि बंदे का कद भी जब ऐसा हो जी, और उसका अपना मेयार भी ऐसा हो कि सामने वाला इस बात को रियलाइज करे, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा एक और ये भी है कि अगर 100 अफराद है ना जी, और वहां उस उसूल पर सबको सजा दी जा रही है जी, फिर तो सब मानेंगे। सही। लेकिन अगर वहां माहौल ऐसा है कि आपने 4 को तो नहीं दी और 1 को आप पकड़ के बैठे हैं, अच्छा भले उसको पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन वो इसलिए नहीं मानेगा कि भाई आपने 3 को तो छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया। तो टोटली जो इन्वायरमेंट है आपका, जिस माहौल के अंदर आप मुजरिम को सजा दे रहे हैं, अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक ओवरऑल बात करें तो लोग ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि यार किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, तो वो नहीं, अगरचे वो ये समझता है कि मैंने उसूल की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन इसके बावजूद कहेगा कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि वो फिर मुजरिम अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा होता। अल्लाह फिर अता फरमाए, अल्लाह में बुराइयों से बचाए, अच्छाइयाँ और नेकियां करने वाला बनाए। आमीन बिजाही ताहा व यासीन अलैहि व अला आलिहि अफदलुस सलावात व तस्लीम। प्रोग्राम मदनी जय के नाज़रीन अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आइए सलात व सलाम पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद, लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद, लाखों सलाम। अर्शे बरी तक चर्चा तेरा, अर्शे बरी तक चर्चा तेरा। शम्सो कमर है सदका तेरा, ऐ माहे कामिल हुस्ने तमाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद, लाखों सलाम। तेरी सना है मेरा नसीब, तेरी सना है मेरा नसीब। कुर्बान तुझ पर जाने अदी, तुझ पर तसल्ली
بشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی